وہ کمرے میں بند تھی، چہرہ نیلو نیل تھا، جسم پہ جگہ جگہ چوٹوں کے نشان تھے۔ ایسا لگتا تھا اسے بہت برے طریقے سے مارا گیا ہے۔ وہ کتنے ہی دنوں سے اس کمرے میں بند تھی، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے اندر طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اب تک چہرے پہ چوٹوں کے نشان تھے۔ ثانیہ، بس آخری بار مجھے معاف کر دو، میں تم سے جنون کی حد تک عشق کرتا ہوں۔ بس ایک بار، صرف آخری بار قربانی دے دو، اس کے بعد میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ کمرے کے باہر سے اس شخص کی بے بس آواز ابھری اور ثانیہ کی آنکھوں میں تیزی سے نمی جمع ہونے لگی۔ آپ کو لگتا ہے ہمارے درمیان کچھ بچا ہے؟ کس قربانی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ زمین پر بیڈ کے پاس بیٹھی اپنے لہجے میں تکلیف سموئے بولی۔ وہ بھی دروازے کے باہر زمین میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ میں مر جاؤں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، معاف کر دو، آخری بار، صرف ایک بار قربانی دے دو، اس کے بعد ہم دونوں بہت خوش رہیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ٹھیر کر دوں گا۔ ثانیہ کے چہرے پر استزاحیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، اب ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں بچا، تو کس بنا پر آپ مجھے یہ ساری خوشیاں دینے کے وعدے کر رہے ہیں؟ ثانیہ کا لہجہ بھیگ گیا، وہ تھک چکی تھی اس انسان کے ساتھ رہتے رہتے۔ تمہیں آخر سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس شخص کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ نہیں سکتے، آپ مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ ثانیہ نے اپنے آنسو پوچھتے اس کے انگ انگ میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں تمہارا اپنا لوں گا، بس تمہیں ایک قربانی دینی ہوگی۔ ثانیہ کو اس کی باتیں قطعاً سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیسی قربانی؟ آپ کو لگتا ہے ہمارے درمیان کچھ بھی بچا ہے؟ ثانیہ کو اس شخص کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اس کا ایک ہی حل ہے، حلالہ، حلالہ کر لو۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا ثانیہ کے کانوں میں ڈھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ ولید، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ بے بسی سے چلائی۔ ہاں، میں ہوش میں ہوں، تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس ایک رات کی تو بات ہے، تم مان جاؤ، ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ثانیہ کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ شخص کتنا جنونی اور کتنا پاگل تھا، وہ یہ جان چکی تھی، مگر اس حد تک گر سکتا تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ مجھے اپنا لیں گے؟ وہ جیسے تلخ حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ ولید کے جسم میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ کیا کروں، مجبوری ہے، بس تم مان جاؤ۔ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جیسے ثانیہ کو بے بس کیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، میں نہیں جان رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، خدا را مجھے چھوڑ دیں، جانے دو مجھے یہاں سے۔ ثانیہ نے پھر التجا کرنی چاہی۔ تم جانتی ہو یہ معاشرہ کیسا ہے؟ ایک طلاق یافتہ عورت کو برداشت نہیں کرتا، اور تمہاری تو بہنیں بھی کنواری بیٹھی ہیں۔ سوچو، اگر تم واپس چلے گی اپنے ماں باپ کے گھر تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ایک بار سوچو، تمہاری بہنوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آئیں گے۔ یہ معاشرہ، یہاں کے لوگ ایک طلاق یافتہ عورت کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم دوبارہ میری ہو جاؤ۔ اب وہ اپنے لفظوں سے ثانیہ کا برین واش کر رہا تھا۔ پلیز، بس ایک بار میری بات مان لو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ اور ثانیہ بے بسی سے چہرہ جھکا گئی۔ اس نے تو ہمیشہ خلوص دل کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، اس نے محبت کی، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ ایک شکی مزاج شوہر۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنا ماضی یاد کر رہی تھی۔ ثانیہ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے 2 بھائی تھے اور 2 چھوٹی بہنیں۔ وہ خوشحال گھرانے میں پلی بڑی تھی۔ اس کے والدین نے اسے ہر طرح کی آزادی دی تھی۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بے پردہ یا بے حیا تھی۔ آزادی کا مطلب یہ تھا کہ اسے اچھی تعلیم دی گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، اپنی دونوں بہنوں کے مقابلے میں وہ واقعی خوبصورت تھی۔ اس نے اپنی گریجویشن پوری کی تھی۔ اس کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے ولید کی دوستی ثانیہ کے بڑے بھائی سے ہوئی تھی۔ وہ اکثر ان کے گھر آنے جانے لگا تھا۔ سارے گھر والے ان کو پسند کرتے تھے۔ ولید کافی امیر تھا، مگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس کے والدین نہیں تھے، رشتہ دار بھی کم ہی تھے۔ اس نے اپنی مخلصی سے ثانیہ کے گھر والوں کا دل جیت لیا۔ وہ غریب لوگ تھے، اتنے امیر نہیں تھے۔ اگر وہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تو ولید ان کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر ہی کھانا کھا لیتا۔ چاہے وہ گوشت بناتے یا دال، وہ خوشی خوشی ہر چیز کھا لیتا۔ ثانیہ نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس نے ثانیہ کا رشتہ مانگا۔
اس کے والدین تو فوراً مان گئے، انہیں ولید بہت پسند تھا اور کہنے لگے سعادت مند بچہ ہے۔ اس کے بھائی نے ثانیہ سے اس کی مرضی جانی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں بھائی، آپ جہاں چاہیں گے وہاں شادی کر لوں گی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کے یہاں شادی گھر والوں کی مرضی سے ہی کی جاتی ہے۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، امیر ہے، اس کی اچھی خاصی جاب ہے، اور تو اور آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ثانیہ نے بس اسباب میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی بھائی کا دوست ہے اور بہتر طریقے سے تو بھائی اسے جانتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بھائی کا تو سیر و خون بھر گیا۔ اس نے مان سے ثانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یقین جانو تمہیں بہت اچھے انسان کے حوالے کر رہا ہوں، تم بہت خوش رہو گی، اور تم نے میرا مان رکھ لیا۔ اب میں اپنے دوست کے سامنے سرخرو رہوں گا۔ وہ بھائی کی بات پر مسکرا اٹھی۔ اسی طرح اماں نے یہی کہا، ارے نہ کوئی نند ہے نہ کوئی ساس ہے، تمہیں تو کسی قسم کے جمیلے پڑھنے میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اکیلی رہو گی، پورے گھر میں راج کرو گی، راج۔ اماں کے تو گویا پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے، انہیں تو یہ لگ رہا تھا رشتہ بہت اچھا ہے۔ ثانیہ نے بس ہاں کر دی۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن ولید اس کے مقابلے میں اتنا خوبصورت نہیں تھا، لیکن ثانیہ کو اپنی خوبصورتی پر غرور نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ خوبصورتی کی مثال تھی، لیکن اس نے سخت دل سے رشتے کو نبھانے کا عہد کیا، اور پھر ان کی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ شادی کی رات ہی ولید نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تو ثانیہ کتنے ہی پہر اس کے الفاظ میں کھو گئی۔ میں نے تمہیں ایک شادی میں دیکھا تھا، اس کے بعد میں نہیں جانتا کب تم سے محبت ہو گئی، تمہیں دیوانوں کی حد تک چاہتا ہوں۔ ثانیہ، تمہاری خاطر تمہیں پانے کے لیے میں نے تمہارے بھائی سے دوستی کی، تمہارے گھر آنے جانے لگا، تمہارے گھر والوں کا دل جیتے، کیونکہ میں صرف تمہیں پانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم میری زندگی میں آؤ اور میری زندگی گلزار بناؤ۔ تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہی وہ عورت ہے جو میری زندگی کو جنت بنائے گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا ثانیہ۔ اس کے ایک ایک لفظ میں شدت تھی۔ ثانیہ مسکرا اٹھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خاطر اس کے سارے گھر والوں کا دل جیتتا رہا۔ اس کے دل میں ولید کے لیے محبت بڑھ گئی۔ حالانکہ ولید دیکھنے میں بہت خوبصورت نہیں تھا، اس کی رنگت بھی سانولی تھی، لیکن ثانیہ کا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا جو خود حسین ہو تو شوہر بھی حسین چاہتی ہوں۔ وہ حسن پرست تو تھی، لیکن ثانیہ کے گھر والوں نے ہمیشہ اسے یہی سمجھایا تھا کہ جہاں وہ چاہیں گے وہیں اس کی شادی ہوگی، اس لیے اس نے اپنی زندگی کا یہ پہلو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب ثانیہ کی زندگی میں ولید آیا تو اس کی بے پناہ محبت دیکھ کر ثانیہ کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ ثانیہ نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ جچتا بھی تھا یا نہیں، وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس سے محبت کرتی تھی، وہ اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ظاہری سی بات تھی، وہ اس کا شوہر تھا، محبت ہونا فطری سا عمل تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ اصل ہوش تو تب اڑے جب ایک دن ولید ثانیہ کو سینما ہال میں فلم دکھانے کے لیے لے گیا۔ وہاں پر کافی لوفر لڑکے بھی آئے ہوئے تھے، اور ظاہری سی بات ہے ثانیہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے بار بار اسے دیکھ رہے تھے، اور ان کی یہ نظر ثانیہ کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی ضبط کیے بیٹھی رہی، کیونکہ وہ ولید کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اگر وہ کہتی یہاں سے چلیں تو ولید کو برا لگتا، ان لڑکوں کے گروپ میں سے کوئی بھی گھٹیا اشارے کرنے لگتا، اور ثانیہ پریشان ہونے لگی، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار سینما ہال آئی تھی۔ اسے اب خوف آ رہا تھا۔ جیسے ہی فلم شروع ہوئی لڑکوں کی گستاخیاں بھی شروع ہونے لگی۔ وہ لڑکے ثانیہ اور ولید کی پچھلی رو میں بیٹھے تھے، وہ جان بوجھ کر پاؤں آگے کر کے اپنے پاؤں ثانیہ کے پاؤں پر مارنے لگتے۔ ثانیہ اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی، لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ صرف اس پر بس نہیں ہوئے، وہ اپنی سیٹ سے آگے ہو کر ثانیہ کی کمر میں انگلیاں پھیرنے لگے، جس سے ثانیہ کو اب تکلیف ہو رہی تھی۔ بالآخر اس نے ولید کو مخاطب کر ہی لیا، واپس چلتے ہیں، مجھے فلم نہیں دیکھنی۔ مگر وہ جانتی تھی ولید ان لڑکوں کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ ولید غصے سے اٹھا اور ان لڑکوں کو مارنے لگا۔ سارے سینما ہال میں ایک تماشا لگ چکا تھا۔ ثانیہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں یہ سب ہوگا، وہ تو اور زیادہ پریشان ہوگی۔ او ہیلو بھائی، ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ ان میں سے ایک لڑکے نے سوال پوچھا۔ میری بیوی کو دیکھتے ہو، میں تم لوگوں کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، ولید جنونی لہجے میں چیخا۔ ان میں سے ایک من چلے نے ولید کو مخاطب کیا، تمہاری تو لاٹری لگ گئی ہے، تمہیں اتنی حسین بیوی مل گئی،
یہ سننا تھا کہ ولید کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے اس نوجوان کو اتنا مارا کہ لہو لہاں کر دیا۔ یہ سب دیکھتی ثانیہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ چوکیدار نے بہت مشکل سے ولید کو ان لڑکوں سے الگ کیا اور سب کو سینما ہال سے باہر نکال دیا۔ ولید ثانیہ کو گھر لے گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے غصے سے ثانیہ کا بازو دبوچا اور بری طرح مروڑ دیا، لیکن ثانیہ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو سینما جانا بھی نہیں چاہتی تھی، بس ولید اپنے ساتھ ضد کر کے لے گیا تھا۔ اس دن پہلی بار ثانیہ نے ولید کا جنون دیکھا، اس کا غصہ دیکھا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں ان کی آنکھیں نکال دوں جو تمہیں دیکھتے ہیں، ان کی جان لے لوں جو تمہیں چھونے کی کوشش کرے۔ اور ثانیہ دم سادے اس کی آنکھوں میں گہری ہوتی سرخی دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل بعد وہ شکستہ لہجے میں ثانیہ سے پوچھنے لگا، کیا واقعی میں بدصورت ہوں؟ ثانیہ کا سر نفی میں ہلا، لیکن ولید کو تسلی نہیں ہوئی۔ تم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو، اور ایسی عورتیں اپنے مرد کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ یہ سننا تھا کہ ثانیہ کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتا تھا، اسے یقین نہ آیا۔ ثانیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے یقین دلایا، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سمجھا، اب غلط سمجھ رہے ہیں۔ لیکن وہ دیکھ سکتی تھی ولید کی تسلی نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے ولید کا لہجہ بدلنے لگا۔ اب وہ اس پر شک کرنے لگا تھا، اسے انسیکیورٹی ہونے لگی تھی کہ شاید ثانیہ اس کے ساتھ وفا نہ کرے۔ شاید جو لوگ اسے یہ باتیں کہتے تھے اس وجہ سے اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا، کیونکہ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ تمہیں اتنی حسین بیوی کیسے مل گئی، اتنی خوبصورت بیوی، وہ بھی تم جیسے مرد کے ساتھ، وہ کبھی نہیں رہ سکے گی، ایسی لڑکیاں وفا نہیں نبھاتی، ایسی لڑکیاں تم جیسے مرد کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارتی۔ جیسے ہی اسے کوئی خوبصورت مرد ملے گا وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ثانیہ نہیں جانتی تھی کون ولید کے دماغ میں یہ باتیں ڈالنے لگا تھا، مگر اس کا رویہ ثانیہ کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے جب ولید باہر جانے لگتا تو گھر کو باہر سے بند کیا تالا لگا جاتا، اور ثانیہ کو حیرت ہوتی کہ وہ تالا کیوں لگا کے جاتا ہے، کیا وہ اتنی بے اعتبار تھی؟ ایک عورت کے لیے یہ بات بہت زیادہ اذیت کا باعث ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر شک کرے۔ انہی دنوں ان دونوں کے گھر کے برابر میں ایک شخص نے مکان خریدا تھا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ وہ شخص اکیلا رہتا تھا، مگر ثانیہ نے یہی سمجھا کہ شاید وہاں بھی کوئی فیملی ہی رہتی ہے۔ اب بھی ولید کے باہر تالا لگا کر جاتا تھا، اور ثانیہ کو چیزیں وغیرہ جیسے سبزی لینے میں مسئلہ ہونے لگتا۔ وہ کیسی لیتی؟ کیونکہ باہر تو تالا لگا ہوتا تھا۔ باہر سبزی والے آتے تھے، مگر وہ لے نہیں پاتی تھی کیونکہ وہ باہر جا ہی نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی ثانیہ کو ولید کی طرف سے یہ اجازت تھی کہ وہ آوازیں دے کر کسی سے کوئی چیز منگوا لیتی یا لے سکتی۔ وہ تو بس ثانیہ کو یہ کہتا تھا، نہ کوئی تمہاری شکل دیکھے، نہ کوئی تمہاری آواز سنے۔ ایک دن ولید کے جانے کے بعد ثانیہ نے دیکھا گھر میں پیاز نہیں ہے، پیاز ختم ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے بیٹھ کے اب کیا بناؤں، لیکن پیاز کے بنا تو کوئی سبزی بن ہی نہیں سکتی۔ پھر اس نے ایک حل سوچا کہ بنا کچھ کسی کو پتہ چلے ساتھ والے گھر سے پیاز مانگ لیتی ہوں۔ ثانیہ نے اس گھر کی دیوار کے ساتھ کرسی رکھی، پھر اس پر کھڑی ہوئی اور برابر والے گھر میں جھانک کر دیکھا تو صحن بالکل خالی تھا، لیکن اسے کچن میں کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ اسے لگا شاید کوئی عورت کھانا بنا رہی ہے۔ ثانیہ نے صحن میں آواز لگائی، بات سنیں۔ ثانیہ کی آواز لگانے کی دیر تھی کہ کچن سے باہر نکلنے والا وجود کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد تھا۔ یہ دیکھ کر ثانیہ کو آواز دینے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ جی آپ نے آواز دی؟ اسے ثانیہ کو مخاطب کیا۔ ثانیہ کچھ ہچکچائی، وہ مجھے لگا شاید کوئی عورت ہو، آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، کہیے آپ کو کیا کہنا ہے۔ مقابل نے اس کی شرمندگی کو دور کرنا چاہا۔ وہ مجھے کچھ پیاز چاہیے تھی۔ ثانیہ کو نہ جانے کیوں اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا ابھی لاتا ہوں، وہ یہ کہہ کر کچن میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ثانیہ نیچے اترنے لگی جب اس نے مخاطب کیا، ارے سنیں یہ پیاز تو لے جائیں۔ ثانیہ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے پکڑ لیا، شکریہ، اتنا کہتے ہوئے نیچے اتر گئی اور پھر کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ پھر اسے یہ خیال آیا پلیٹ تو واپس کر دوں۔ وہ دوبارہ کرسی پر کھڑی ہوئی اور دوبارہ ساتھ والے گھر میں جھانک کر دیکھا تو شخص صحن میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ سنیں بھائی صاحب، ثانیہ کی آواز پر وہ حیرت سے پلٹا اور اس کے چہرے پر شاید جھنجھلاہٹ نمودار ہوئی۔ معذرت، میرا نام شاہویز ہے۔ ثانیہ نے وہ پلیٹ اسے پکڑا دی اور اس نے پکڑ لی۔ اس دن کے بعد سے اکثر یہ ہونے لگا، اگر گھر میں کوئی چیز موجود نہ ہوتی یا ولید اسے دیکھ کر نہ جاتا
तो वो बराबर वाले घर से मांग लेती। बल्कि अब तो शाहवेज भी खुद बाजार जाने से पहले इसे आवाज़ देकर पूछ लेता कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मैं ला देता हूँ। सानिया को ये सब नामुनासिब लगता। वो बहुत मुश्किल से बता पाती कि फ़लाँ चीज़ चाहिए तो ला देना। गुजरते वक्त के साथ वलीद का रवैया भी बदलने लगा था। इसकी तबीयत चिड़चिड़ी होने लगी थी। वो हर बात पे सानिया को शक्की नज़रों से देखने लगा था। और एक दिन तो सानिया से पूछने लगा, जानती हो बराबर वाले घर में कौन रहता है? वलीद की ये बात सुनती सानिया का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ा। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धक करने लगा। इसने बहुत मुश्किल से अपने जज्बात को काबू किया। मैं नहीं जानती, मुझे कैसे पता हो सकता है? तो सानिया के बात के जवाब में वलीद कहने लगा, सिर्फ एक छड़ा छांट मर्द। तुम कोशिश किया करो सहन में कम ही जाया करो, बल्कि कमरे में ही रहा करो। सानिया इसकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करती थी, मगर इसकी ज़िंदगी का दायरा कम से कम होने लगा था और अब तो घर से निकलती ही नहीं थी। अब वो सहन में चलने फिरने से भी मना कर चुका था। अगर सानिया ताज़ा हवा के लिए सहन में चली जाती तो वलीद बहुत गुस्सा करता। तुम्हें कितनी बार मना किया है, सहन में मत आया करो, देख नहीं रही सामने छत पर लड़के खड़े तुम्हें देख रहे थे? सानिया को इसके लहजे से बहुत तकलीफ़ होती। तो क्या हो गया वलीद, मैं ताज़ा हवा खाने के लिए तो बाहर आई हूँ, क्या ताज़ा हवा पर मेरा कोई हक नहीं? मगर वलीद को तो फिर गुस्सा ही आ गया। मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें देख रहे हैं और तुम मुझसे बहस कर रही हो। वो ये देख रहे हैं कि लड़की कितनी खूबसूरत है, मगर इसका शौहर बहुत बदसूरत है। और सानिया तो हैरत के पहाड़ भी गिर गई थी। वो हर बात यही कहने लगा था। शायद गुजरते वक्त के साथ वलीद के अंदर एहसास कमतरी आ रही थी, मगर सानिया ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इसके साथ अच्छा नहीं लगता। बस वो इससे मोहब्बत करती थी, मगर वो शक्की मिजाज हो चुका था। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मुझे तो आप में कोई ऐब नज़र नहीं आता, सानिया ने मोहब्बत से कहा। एक दिन वलीद घर पे आया तो बेहद परेशान था। इसे परेशान देख सानिया ने वजह पूछी तो उल्टा इस पर गुस्सा करने लगा। ये औरत साथ होती ही कमज़र्फ है। ज़रा सा हसीन और दौलतमंद मर्द देख ले तो अपना शौहर और बच्चे तक छोड़ देती है। अगर औरत किसी मर्द को छोड़ दे तो फिर वो मर्द रेत की किसी टेले की तरह ढह जाता है। लेकिन सानिया को इसकी बातें समझ नहीं आई थी। ना इसने ऐसा माहौल देखा था, ना कभी ऐसा सोचा था। सानिया के ख़ानदान में तो जहाँ शादी हो जाती थी वही सारी ज़िंदगी निभाई जाती थी। वलीद ने इसे अपने किसी दोस्त का वाक़या बताया। मेरे दोस्त ने अपनी बीवी को काफ़ी आज़ादी दे रखी थी, और जानती हो इस आज़ादी का क्या नतीजा निकला? सानिया हैरान हुई। क्या नतीजा निकला? वलीद के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। वो अपने इस शौहर के दोस्त के साथ भाग गई, यहाँ तक कि अपने बच्चे और शौहर को छोड़ दिया, क्योंकि इसके शौहर का दोस्त इसके शौहर से ज़्यादा हैंडसम था, ज़्यादा पैसे वाला था। और सानिया को बस अफसोस ही हो सका। ये अफसोस की बात है, लेकिन वलीद आप यकीन करें, हर औरत ऐसी नहीं होती। इसने एक बार फिर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, मगर वलीद भड़क ही गया। नहीं, हर औरत ऐसी ही होती है, बस औरत को छूट मिलने की देर है। इसे मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकती है। सानिया नहीं जानती थी इसका औरतों के बारे में ऐसे नज़रिया क्यों है। यहाँ पे शायद ऐसा वाक़या अपनी आंखों के सामने होता देख हर मर्द अपनी बीवी के साथ शक्की मिजाज हो जाता है। इस दिन के बाद से तो वलीद ने सानिया को भी इस औरत के सांझे में डालना शुरू कर दिया था। शायद वो सानिया को भी वैसा ही समझ रहा था। घर में आता तो सारे घर को जांचती नज़रों से चेक करता, कभी छत पे जाकर देखता, कभी बाथरूम, कभी पर्दों के पीछे। एक दिन सानिया ने इससे पूछ ही लिया, आप क्या ढूंढ रहे हैं? इसने काफ़ी तेज़ नज़रों से सानिया को घूरा। ये देख रहा हूँ कि कोई इस घर में आया तो नहीं। और सानिया को अपने दिमाग में धमाके होते महसूस हुए। वलीद, ये क्या हो गया है आपको? यहाँ कौन आएगा? और घर से बाहर तो आप ताला लगा कर जाते हैं। इसे वाकई वलीद की सोच पर अफसोस और दुख हो रहा था। मर्दों का क्या है, वो तो दीवार फलांग के भी आ सकते हैं। वलीद की इस तरह की बातों से सानिया का दिल जैसे बुझने लगा था। इसे तकलीफ़ होने लगी थी, वो बेजार होने लगी थी। सानिया ने इससे बहुत मोहब्बत की थी और इसकी हर बात मानती थी ताकि इसे सानिया पर यकीन आ जाए, इसे एतबार आ जाए। वो बस चाहती थी वलीद इस पर शक न करे। वलीद की हर बात सानिया अपने लिए हुक्म ही समझती थी, क्योंकि वो इसका शौहर था और शौहर की हर बात हुक्म का दर्जा ही रखती है। अगर किसी दिन वो वलीद के दिल से तैयार हो जाती तो वलीद को वो भी पसंद ना आता। तैयार मत हुआ करो, ये आज क्यों इतनी बनी ठनी हो, कोई आया था क्या? वलीद के इस तरह के सवाल सानिया की रूह को लहूलुहान करने लगे।
ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ کس کے لیے سجے گی؟ لیکن اگر شوہر ہی اپنی بیوی کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے تو پھر اس کا سارا سنگار ختم ہو جاتا ہے۔ ثانیہ کا بھی آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہونے لگا۔ وہ بالکل سادہ لباس میں رہنے لگی۔ اگر کبھی دل چاہتا تو وہ بھی تیار نہیں ہوتی تھی کہ کہیں ولید اسے شک بھری نظروں سے نہ دیکھے۔ ایک دن کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑکوں کی بال باہر اندر آ گئی اور شاید کوئی 15-16 سال کا لڑکا تھا جس نے گیٹ کٹکھٹایا۔ آنٹی میری بال اندر آئی ہے، پلیز وہ مجھے دے دیں۔ ثانیہ نے سارے گھر میں دیکھا لیکن اسے بال کہیں نظر نہ آئی۔ وہ چھت پر گئی، وہاں پر بال پڑی تھی۔ اس نے چھت سے نیچے بازار کی طرف بال پھینک دی، لیکن ثانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسی وقت ولید گھر پہ آ جائے گا۔ بچے نے شکریہ کیا، کوئی بات نہیں، ثانیہ نے جواب دیا۔ عین اسی وقت ولید نے اسے دیکھ لیا۔ ولید کو دیکھ کر وہ فوراً نیچے اتر آئی۔ وہ اندر آیا تو کافی غصے میں تھا۔ دروازہ بھی کافی غصے سے بند کیا۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ ثانیہ نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ ہاں جلدی آ گیا، اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ثانیہ نے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ ایک بار پھر شک کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ولید؟ ثانیہ کی یہ کہنے کی دیر تھی، ایک تھپڑ ولید نے اس کے منہ پر دے مارا۔ میرے پیچھے یہ گل کھلا رہی تھی کمینی؟ اور ثانیہ کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ایسے رویے کی نہ تو عادی تھی نہ اسے امید تھی۔ اسے تھپڑ کی بھی قطعاً امید نہیں تھی۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ثانیہ نے تکلیف سے سوال پوچھا۔ میں جانتا ہوں تم جیسی خوبصورت عورتیں خود سے چھوٹی عمر کے مردوں کی طرف بہت جلدی مائل ہوتی ہیں۔ تم جیسی عورتوں کو چھوٹے عمر کے لڑکوں کا چسکا ہوتا ہے۔ میرے پیچھے چھت پر کھڑے ہو کر آوارہ لڑکوں سے باتیں کرتی ہو۔ وہ صحن میں ہی ثانیہ کو مارنے لگا۔ ثانیہ نے اپنے بچاؤ کی بجائے اپنی پاک دامنی کی وضاحت دینی چاہی۔ ولید آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی بال صحن میں آئی تھی، میں صرف وہی واپس کرنے گئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ آپ کیوں مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ وہ تو میرے چھوٹے بھائی سے بھی جھوٹا ہوگا۔ لیکن ولید کو بہت غصہ آیا۔ بس مجھے مت سکھاؤ، میں نے بڑی عمر کی عورتوں کو چھوٹی عمر کے مردوں سے شادی کرتے دیکھا ہے، ان کی خاطر اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑتے دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں عورت کو کم عمر کے مردوں کا چسکا ہوتا ہے، اور تمہیں بھی ہے۔ اس کے بعد تو ثانیہ کے جیسے صبر جواب دے گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی میرے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہوئے؟ وہ غصے سے گرجی تھی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ولید نے اسے بالوں سے پکڑا اور صحن میں دھکا دیا، اور ثانیہ کراہ کر رہ گئی۔ اس پر بھی بس نہیں ہوا، اس نے ثانیہ کے پیٹ میں اپنے پاؤں سے ٹھوکریں ماری۔ ثانیہ تو اس رویے کی عادی نہیں تھی۔ وہ رونے لگی، چیخنے چلانے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ولید اس کے پاس جھکا اور اس کے بال سختی سے مٹھی میں دبوچے۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی سے بات کرتے دیکھ لیا تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، یاد رکھنا۔ میں بے وفائی برداشت نہیں کروں گا۔ اور ثانیہ سوچ کر رہ گئی کہ اس نے بے وفائی کی ہی کب تھی، اور دوسری عورتوں کے قصے کہانیاں سن کر وہ اسے بھی اس نہج میں ڈالنے لگا تھا۔ وہ یہ کیوں نہیں دیکھتا تھا کہ عورت ایک مرد کے ساتھ ساری عمر گزار دیتی ہے؟ زیادہ تر عورتیں یہی کرتی ہیں، وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ عورتیں جوانی میں ہی بیوہ ہو جائیں تو ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پر بیٹھی رہتی ہیں، بس اپنے بچوں کی خاطر ساری زندگی گزار دیتی ہیں، مگر اپنے شوہر کا نام خود سے جدا ہونے نہیں دیتی۔ اپنی ہر خواہش کو دبا کر وہ بڑھاپے کی دہلیز تک چلی جاتی ہیں۔ ولید صرف انہیں کیوں دیکھتا ہے جنہوں نے بے وفائی کی ہوتی ہے؟ وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ ثانیہ نے بہت مشکل سے اپنی زخمی وجود کو گھسیٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس قابل نہیں ہو رہی تھی کہ چل پھر سکتی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیٹ کو پکڑ رکھا تھا کیونکہ جسم میں شدید درد کی ٹھیسی اٹھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کمرے کی طرف جاتی دیوار کے پار سے 2 آنکھیں اٹھی جنہوں نے ثانیہ کو دیکھا، اور ثانیہ کا دل چاہا وہ زمین میں کھٹ جائے۔ شاید وہ پڑوسی بھی اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، اس کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کچن میں چلے گئی اور وہاں رکھی کرسی پر بیٹھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ روتے روتے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کی سسکیاں سارے گھر میں گونج رہی تھی، لیکن ایک بار بھی ولید نے اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ رو رو کر وہ تھک گئی تو پھر اٹھی اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ سوچ چکی تھی وہ ولید سے بات نہیں کرے گی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔
عشق کا ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیتی اور خود کمرے میں چلی جاتی۔ رات کو وہ آتا تو وہ کھانا بنا کر لگا دیتی۔ اس کے چہرے پر نیل پڑ چکے تھے، پورے چہرے کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، پیٹ میں کمر میں جگہ جگہ درد تھی۔ 2 دن کے بعد رات کے وقت اس کے کمرے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جانتی تھی ولید ہی ہوگا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ منٹ بعد اس کی آواز آئی، ثانیہ دروازہ کھولو۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ مجھے اس کمرے میں رہنے دیں۔ ثانیہ نے التجا کی اور دوبارہ بول اٹھا، ثانیہ دروازہ کھولو پلیز۔ لہجہ کچھ نرم تھا۔ ثانیہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس پہ بیٹھ کے اٹھانے کے بعد دودھ کا ایک گلاس لایا اور اس کے سامنے کیا، اسے پی لو۔ اور ثانیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ جتنا مختلف تھا وہ کہیں سے بھی ویسا جنونی ولید نہیں لگ رہا تھا، بالکل ویسا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، پیار محبت کرنے والا۔ اس نے ثانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، دودھ پی لو اور مجھے معاف بھی کر دو۔ اس کے لہجے میں اب التجا تھی۔ مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں نہیں جانتا اس دن مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ اس کی اتنی سی ہمدردی پا کر ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ولید نے خود اس کے لبوں سے دودھ کا گلاس لگایا۔ بس میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اس لیے وہم میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نہ چلی جاؤ۔ ثانیہ نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ ولید میں کیوں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر؟ میں آپ سے بے حد تک محبت کرتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ولید نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ میں آج کے بعد تم پر بالکل ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور غصہ تو بالکل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد واقعی چند دن ولید اس کے ساتھ بہت اچھا رہا۔ ثانیہ نے اپنا دل صاف کر لیا، وہ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ ثانیہ نے بھی اس کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر اس کے معاف کر دیا، مگر نہ جانے کچھ دن بعد اسے اچانک ایک دن کیا ہو گیا۔ ثانیہ نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ مائکے جائے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ میکے نہیں گئی۔ ولید کی عادت عجیب سی ہو گئی تھی کہ اگر وہ گھر والوں سے باتیں کرتی تو اسپیکر آن کر دیتا اور کہتا کہ ایسے ہی بات کرو۔ وہ حیران ہوتی، آخر انسان کی اپنی پرائیویسی بھی ہوتی ہے۔ وہ گھٹ کر زندگی گزارنے لگی تھی۔ ولید مان گیا، ٹھیک ہے میرے ساتھ جانا، میرے ساتھ ہی آ جانا۔ مگر ثانیہ وہاں رہنا چاہتی تھی۔ ولید وہاں میں کچھ دن رہنا چاہتی ہوں، میں کافی اداس ہو گئی ہوں، ان کی بہت یاد آتی ہے اور کافی وقت ہو گیا میں مائکے نہیں گئی۔ مگر ولید نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے ساتھ لیے آ گیا۔ وہاں وہ اچھے طریقے سے رہا، سب سے یوں ہنس ہنس کی باتیں کرتا رہا جیسے بہت اچھا انسان ہے۔ ثانیہ کی ماں تو اس کی گریدار ہو گئی چکی تھی۔ وہ یہی باتیں کہتی تھی، میں تو بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے اتنا اچھا داماد ملا۔ گھر میں آتا ہے تو لگتا ہی نہیں داماد ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بیٹا آیا ہے۔ لیکن ثانیہ چپ چپ تھی۔ اماں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا، مسکراہٹ چہرے پر سجا لی، کچھ نہیں اماں، بس اکیلی ہوتی ہوں اس لیے اداس ہو جاتی ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد ولید نے ثانیہ کو مخاطب کیا، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ لیکن ثانیہ تو یہاں رہنا چاہتی تھی۔ لیکن ولید اسے کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم جانتی ہو نا، تمہارے بغیر وہ مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور اماں تو اپنے داماد کے صدقے واری جا رہی تھی۔ جاؤ بیٹا چلی جاؤ، اسے کیوں اکیلا چھوڑ رہی ہو؟ اماں تو اسے اتنی محبت جتاتا دیکھ خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی۔ لیکن ثانیہ واپس اس تنگ اور گھٹن زدہ ماحول میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ تو اس کے بہن بھائی اور اماں کے سامنے یہ ساری باتیں کر رہا تھا، اس لیے اماں بھی زور دینے لگی۔ لیکن وہ 4 دن آزادی کی سانس لینا چاہتی تھی، کیونکہ اب ولید اسے کمرے میں بند کر کے جاتا تھا۔ صبح 6 بجے جاتا اور اسے اٹھا دیتا اور کہتا جو بھی کھانا بنانا ہے بنا لو، میں تمہیں کمرے میں بند کر کے جاؤں گا، کیونکہ صحن میں باہر لڑکے ہوتے ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ اور ثانیہ ایک کمرے میں بند کسی قیدی کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی۔ وہ تھک گئی تھی۔ ولید سے ذرا سا بھی اختلاف کرتی اور یہ کہتی کہ مجھے گھر میں سکون سے رہنے دو، آزادی سے رہنے دو، تو اسے اندھا دھند مارنے لگتا، مار مار کر اسی حالت بگاڑ دیتا اس کی۔ ایک دن ثانیہ نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ولید پہلے مارتا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ معافی مانگ لیتا تھا، پیار جتاتا تھا، اسے یہ کہتا تھا کہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کیسا پیار تھا جس کو سہنے کی متحمل ثانیہ تو ہرگز نہیں تھی۔ ایک بار وہ مارنے لگا تو ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بس خبردار، اگر آج کے بعد مجھ پہ ہاتھ اٹھایا،
وہ بھی تھک گئی تھی اس کی مار کھا کر کر۔ میں جانتا ہوں تمہاری زبان ضرور چلے گی۔ وہ غصے سے گرجا تو ثانیہ نے بھی ہمت کرتے الفاظ ادا کیے۔ جب بار بار مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میری زبان تو چلے گی نا۔ میں انسان ہوں، مجھے درد ہوتا ہے۔ جب تمہارا دل چاہتا ہے تو مجھے مارنے لگتے ہو۔ وہ تھک گئی تھی اس زندگی سے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ ثانیہ کی یہ بات سن کر ولید کو آگ لگ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے ثانیہ کو بہت مارا اور غصے میں آ کر ایک ہی وقت 3 طلاقیں بھی دے دی۔ اس کا چہرہ سارا زخمی ہو چکا تھا۔ ایک دم سے وہ پیچھے ہو گیا اور ثانیہ فوراً اٹھی اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی اب یہاں نہیں رہے گی، ویسے بھی کچھ بچا ہی نہیں تھا، لیکن وہ ثانیہ کو تالے میں رکھتا تھا۔ خدا کے لیے اب مجھے چھوڑ دو، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا، اب میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ ثانیہ کی بات سن کر وہ فوراً منع کر دیتا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن در حقیقت اس کی محبت ثانیہ کے لیے صرف اذیت تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بالآخر 3 دن کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور ثانیہ سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، بس ایک آخری موقع دے دو، تمہیں اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا۔ ثانیہ نے حیرت سے سوال پوچھا۔ کیسا موقع؟ کون سا موقع؟ ہمارے درمیان تو بچا ہی کیا ہے؟ مگر ثانیہ کی بات سن کر جو مشورہ ولید نے اسے دیا وہ ثانیہ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ حلالہ کر لو۔ ثانیہ کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ولید، میں یہ نہیں کرنا چاہتی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھے کبھی بھی اس کے بعد نہیں اپنائیں گے، اس طرح نہیں اپنائیں گے۔ ولید نے جنونی انداز میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ میں تمہیں کیوں نہیں اپناؤں گا؟ میں تمہیں اپناؤں گا۔ تم میری محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ مگر ثانیہ جانتی تھی یہ ناممکن سی بات ہے۔ اگر مجھے کوئی دیکھ لے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اور حلالے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ ثانیہ کی بات سن کر ولید کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ مجبوری ہے، ورنہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ مگر صرف ایک رات کی بات ہے۔ لیکن ثانیہ کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ جس طریقے سے آپ حلالہ کر رہے ہیں ایسا حلالہ نہیں ہوتا۔ حلالے کا طریقہ کار اسلام میں اور ہے، اور یہ حکم کسی اور طریقے سے مسلمان کو دیا گیا ہے۔ اگر طلاق کی نیت سے شادی کی جائے یا حلالے کی نیت سے نکاح کیا جائے تو وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر ولید کو غصہ ہی آ گیا۔ مجھے زیادہ حدیثیں اور دین مت سمجھاؤ، مجھے پتہ ہے ایسا ہر جگہ ہو رہا ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ اکثر تو ایسے حلالے کروانے والے مولانا بھی موجود ہیں، تو کیا ان سے زیادہ تمہیں دین کا پتہ ہے؟ یہ سب جائز ہے اور درست ہے۔ اور ثانیہ چپ سی ہو گئی۔ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی بدنامی ہو جائے گی۔ تمہاری 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں، اگر تم طلاق لے کر گھر بیٹھ گئی تو ان کے اچھے رشتے نہیں آئیں گے۔ یہ جان کر ثانیہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ ولید کی ہر بات ٹھیک تھی۔ ثانیہ نے حلالے کے لیے رضامندی دی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا نکاح برابر والے گھر کے اس مرد سے کر دے گا جو اکیلا رہتا تھا۔ ولید نے اسے کیسے راضی کیا، کیسے منایا، یہ بات ثانیہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ ثانیہ نے عدت ایک بند کمرے میں گزاری تھی۔ جیسے ہی عدت ختم ہوئی، اس سے اگلے روز اس کا نکاح شاویز سے ہو گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا، اور ثانیہ کے لیے یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اس نے ولید کے علاوہ کسی اور کو اپنے بارے میں اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ صرف ایک رات کی دلہن بننا بہت اذیت ناک ہے۔ وہ ثانیہ کے کمرے میں داخل ہوا تو ثانیہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی چوٹوں کے نشان تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا تو ثانیہ کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس کے پاس آیا، بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر ثانیہ کو ہاتھ پکڑ لیا۔ ثانیہ کے ہاتھ پر بھی چوڑیاں ٹوٹنے سے زخم ہو گئے تھے۔ شاہویز کتنی دیر اس کے ہاتھوں کو نرمی سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے کو۔ کیسے زندگی گزارتی رہی ہو اس ظالم شخص کے ساتھ؟ اپنا حال دیکھا ہے تم نے؟ اس کے لہجے میں اذیت اور بے بسی تھی۔ پلیز آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں۔ ثانیہ کو اب بھی صرف ولید کا احساس تھا۔ مقابل کو بھی غصہ آ گیا۔ نہیں ہے وہ تمہارا شوہر، تمہارا اس سے ہر رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار وہ غصے سے گرجا۔ ثانیہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، آپ صرف ایک رات کے شوہر ہیں۔ مگر مقابل کی آنکھوں میں کافی سختی تھی۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں کبھی بھی اس جانور کے حوالے نہیں کروں گا۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ اتنا سننا تھا کہ ثانیہ کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی، کیونکہ ثانیہ اچھے سے جان گئی تھی
کہ ولید کتنا جنونی شخص ہے، وہ اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ثانیہ کو بے تحاشا چاہتا ہے، اور ثانیہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ آج کی رات کس طرح گزارے گا، اور اگر شاہویز اسے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تو ولید تو شاہویز کو جان سے مار دے گا۔ اصل میں ثانیہ کی جان تو تب نکلی جب شاہویز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھوا۔ ثانیہ فوراً ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، نہ ہی گزارنا چاہتی ہوں، اس نے ڈرتے ہوئے وضاحت دی۔ اچھا، تو پھر نکاح ہی کیوں کیا تھا؟ شاہویز نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ثانیہ کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ بات صرف ایک رات کی ہوئی تھی، ثانیہ نے وضاحت کی، مگر اس کی وضاحت اس وقت بہت پھیکی تھی۔ تم بیوی ہو میری، کوئی بازاری عورت نہیں جو ایک رات گزار کر چھوڑ دوں گا۔ میاں بیوی کا رشتہ عمر بھر کا ہوتا ہے، ایک رات کا نہیں۔ اور ثانیہ ساکت رہ گئی۔ کیا آپ نے ولید سے بات کی؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو شاہد کو غصہ ہی آ گیا۔ نہیں، ولید کون ہوتا ہے جس سے میں یہ پوچھوں؟ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میری بیوی سے نکاح کر لو، تو مجھے پہلے سے اچھی لگتی تھی اس لیے میں نے نکاح کر لیا، بس یہ سب وہیں تک تھا۔ اب ولید کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ شاہویز کے لہجے پر بہت مضبوطی تھی، مگر ثانیہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ آپ نہیں جانتے ولید کو، کیونکہ ثانیہ نے اسے بہت اچھے سے جان لی تھی۔ غلط، ولید مجھے نہیں جانتا، شاہویز نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ اس وقت اسے شاہویز سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اور تمہیں ٹینشن کس بات کی ہو رہی ہے؟ ثانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2-3 بار شاہویز اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو ثانیہ ڈر گئی۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، یہ سب مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ثانیہ کو پریشان دیکھ سکتا تھا، اس لیے تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں تم واقعی پریشان ہو، ایسا کرو آج تم آرام کر لو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، اور ثانیہ کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ولید تو یہ سب کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اس کی سوچ شاہویز کی طرف پلٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی شاید شاہویز نے دھوکہ دیا ہے، حلالے کا کہہ کر اس سے نکاح تو کر لیا، لیکن اب اسے ثانیہ پسند آ گئی ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اگلی صبح وہ کمرے سے باہر نکلی تو ٹیبل پر ناشتہ پڑا تھا۔ شاہویز کچن میں چائے بنا رہا تھا۔ ثانیہ خاموشی سے لاؤنج میں ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ چائے بنا کر باہر نکلا تو حیرت سے ثانیہ کو دیکھنے لگا۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو، اور ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ ناشتہ کرو۔ ثانیہ نے یاد کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں آیا جب ولید نے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر کھلایا ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے بس تھوڑا سا ہی ناشتہ کیا تھا۔ جب شاہویز نے نوٹ کیا وہ کھا نہیں رہی۔ اچھے سے کھاؤ، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اتنا کہتے ہی ساتھ اس نے بریڈ پر آملیٹ لگا کر ثانیہ کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ کھاؤ ورنہ مجھے خود کھلانا پڑے گا، کچھ سختی سے کہا تو ثانیہ کھانے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ثانیہ نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ممکن نہیں ہے۔ شاہویز اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بتاؤ کیا ممکن نہیں ہے؟ کیا تم اس شخص کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہو جو تمہیں مارتا پیٹتا ہے، تم پر شک کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کیا یہ محبت ہوتی ہے؟ کیسے محبت کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے ایسی محبت کی تھی اپنی بیوی سے؟ وہ شخص کوئی انسان نہیں، ایک ذہنی مریض ہے، اور اس ذہنی مریض کے ساتھ تم بھی ایک ذہنی مریض بن جاؤ گی۔ اگر قسمت نے ایک موقع دیا ہے اپنی زندگی سنوارنے کا تو اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ دیکھو ثانیہ، ولید کبھی نہیں بدلے گا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ یہ کرتا رہے گا۔ اب تو اس کا طلاق سے منہ کھل چکا ہے۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارا آخری حلالہ ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، اور ان سب کے بعد اگر تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک رہے گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ سب اس کے مزاج کا حصہ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی سلوک کرے گا۔ مگر ثانیہ کو تو اس وقت صرف ایک بات کا ہی ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ولید کا کیا رد عمل ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ شاہویز ثانیہ کو چھوڑنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، اور ثانیہ سر سے لے کر پاؤں تک کپ کپا اٹھی۔ ضرور ولید آیا ہوگا۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی تو شاہویز نے افسوس سے سرنفی میں سر ہلایا۔ ایسے شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو جس کی آمد ہی تمہیں خوف زدہ کر دے رہی ہے؟ کہ جب شوہر گھر پر آئے تو بیوی کے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ بیوی خوف زدہ ہو جائے۔ دوبارہ دستک ہوئی، ثانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی شاہویز نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سکون سے بیٹھ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور باہر واقعی ہی ولید آیا تھا۔ ولید نے پہلی بات یہی کہی، میری بیوی کو میرے ساتھ واپس بھیجو، مگر شاہویز نے منع کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولید کو تو غصہ ہی آ گیا۔ شاید تم بھول رہے ہو ہماری کل کیا بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا تم میری بیوی کے ساتھ حلالہ کرو گے اور میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ مگر شاہویز پرسکون تھا۔ ہاں یہ صحیح ہے، میں نے اسی بات پر حامی پڑی تھی، مگر جا کر پہلے پوچھ کر آؤ حلالہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں یہ ایسے ہی ہوتا ہے، تم نے ایک رات گزار لی، اب میری بیوی واپس کرو۔ ولید پر اعتماد تھا مگر شاہویز پرسکون۔ غلط، جو ایک رات کے لیے کیا جائے وہ حلالہ نہیں زنا ہوتا ہے۔ حلالہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح ہو اور دوسرا شوہر مر جائے یا کسی دوسری وجہ سے بیوی کو طلاق دے دے۔ ان دنوں میں بحث شروع ہو چکی تھی۔ کافی دیر ولید اس سے بحث کرتا رہا مگر شاہویز کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا اور ثانیہ ڈر کے مارے کمرے میں جا کر چھپ چکی تھی۔ اس نے دیکھا شاہویز زمین پر خون سے لت پت پڑا ہے اور ولید اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ثانیہ کے قریب آ رہا تھا۔ ثانیہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس نے ثانیہ کا بازو پکڑ لیا۔ یہ تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ بس میری خاطر یہ آخری تکلیف برداشت کر لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا جب میں تمہارے قریب آؤں تو مجھے اس شخص کی بو آئے۔ میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے وجود پر صرف میرا لمس ہو یا میرے دیے گئے زخم، دوسرا کچھ نہیں۔ اتنا کہتے کہتے ولید نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس میں ناخن گاڑنے شروع کر دیے اور ثانیہ اتنی زور سے چلائی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے حد بدحواس تھی، پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ آس پاس دیکھا تو ولید نہیں تھا، وہ شاہویز کے کمرے میں تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ثانیہ تمہیں؟ اسے دیکھ کر ثانیہ بے یقین سی تھی۔ بے اختیار ثانیہ نے شاہویز کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کو تو کچھ نہیں ہوا نا؟ شاہویز نے حیرت سے ثانیہ کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ مگر ثانیہ اب تک خوفزدہ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا اس نے آپ کو مار دیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ شاہویز کچھ جھنجھلا ہی گیا۔ ایک تو تم اس ولید نامی بھوت کو اپنے سر سے اتار کر پھینک دو، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ وہ تمہارا نہ میرا۔ مگر ثانیہ نے اس کا جنونی انداز دیکھا تھا۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اتنا کہتے کے ساتھ ثانیہ رونے لگی۔ شاہویز نے ثانیہ کو اپنے ساتھ لگایا، پھر اپنے ساتھ لٹاتے ہوئے اس نے کمرے کا لیمپ بند کر دیا اور ثانیہ کو پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے نرمی سے بات کرنے والا معاملہ کیا ہے۔ پہلی بار ثانیہ میاں بیوی سے رشتے سے متعارف ہوئی تھی۔ جنون نہیں تھا، سختی نہیں تھی، بس محبت تھی۔ اگلی صبح جب ثانیہ کی آنکھ کھلی تو شاہویز کمرے میں نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو آج بھی ناشتہ ٹیبل پر لگا تھا۔ آپ خود کیوں بناتے ہیں؟ میں بنا دیا کروں گی، اس نے شاہویز کو مخاطب کیا۔ فی الحال تو ناشتہ کرو، اس کے بعد تیاری کرو۔ ثانیہ کچھ حیران رہ گئی۔ تیاری؟ مگر کہاں جانا ہے؟ شاہویز مسکرا اٹھا۔ ارے بھائی، شادی کے بعد گھومنے پھرنے نہیں جاتے؟ ہم بھی جائیں گے۔ مگر ثانیہ کے دماغ میں تو اب تک ولید نام کا بھوت اٹکا ہوا تھا۔ لیکن وہ ولید، اس سے پہلے کہ وہ اگلا جملہ ادا کرتی، شاہویز کا ہاتھ اس کے ہونٹوں تک گیا۔ بس پلیز صرف میرا نام لیا کرو۔ نرمی سے اس نے روک دیا، پھر اس کے ساتھ نارمل لہجے میں باتیں کرنے لگا تاکہ اس کا ذہن بہل جائے۔ لیکن ثانیہ کے دماغ میں بس اب تک خوف تھا۔ دوپہر تک وہ دونوں گاؤں میں گئے۔ سامنے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ یہ میرا آبائی گاؤں ہے، میرے والدین یہی رہتے ہیں۔ میں تعلیم کے سلسلے میں شہر رہا ہوں، نوکری بھی وہیں کی۔ ایک بار میری والدہ نے مجھ سے ملنے کا بہت اصرار کیا، مگر مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں گاؤں آ کر ان سے مل جاؤں، لیکن میں آ نہیں سکا کیونکہ چھٹی نہیں ملی۔ پھر رات کو ایک دوست کا فون آیا کہ گاؤں کے چند گھروں میں آگ لگ گئی۔ اس میں میرے والدین کا گھر بھی شامل تھا۔ میں بھاگا دھوڑا گھر پہنچا، تب تک گھر جل کر خاک ہو چکا تھا اور میرے والدین اس حادثے میں مر چکے تھے۔ میں نے اس گھر کی مرمت تو کروا لی مگر پھر اس گھر میں رہ نہیں سکا، اس لیے شہر چلا گیا۔ تمہارے برابر میں کرائے پر رہنے لگا۔ اکثر صحن میں مجھے تمہارے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ وہ تم پر پابندیاں لگاتا تھا، تمہیں مارتا تھا، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ جب میں جھانک کر دیکھتا تو تم زخموں سے چور نظر آتی یا کبھی کمرے میں قید۔
مجھے بہت ترس آتا کہ آخر تم کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہو۔ مجھے وہ شخص نفسیاتی مریض لگتا تھا، جنونی، پاگل اور شکی۔ ایسے لوگ کبھی بھی نارمل نہیں ہوتے ثانیہ۔ ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگانی چاہیے۔ جب اس نے تمہیں طلاق دی تو میں سمجھ گیا یہ پھر تمہیں کہیں کسی نئی آزمائش میں ڈالے گا، اور وہی ہوا۔ اس سے پہلے یہ تمہاری زندگی میں مزید اذیت لاتا، یہ مسجد میں بیٹھا مولانا کو پیسے دے کر کہنے لگا کہ اس رشتے میں کوئی گنجائش نکال دے۔ میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا نے غصے میں کہا کہ چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت خراب نہیں کروں گا، جھوٹا فتویٰ دے دوں۔ وہ مولانا اٹھ کر گئے تو میں نے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ تو ولید نے مجھے ساری بات بتائی کہ غصے میں بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ میں چاہتا ہوں رشتے میں کوئی گنجائش نکل آئے، لیکن لگتا ہے حلالہ ہی کروانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو میں آپ کی بیوی سے نکاح کر لیتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ میں حلالے کی نیت سے کہہ رہا ہوں، وہ حلالہ جو کہ زنا ہے، لیکن حلالے کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ میں نے تم سے نکاح تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا تھا، تمہیں مزید اس جہنم میں جھونکنے کے لیے نہیں۔ شاہویز بہت اچھی عادت کا مالک تھا۔ اکثر وہ ثانیہ سے کہتا کہ بیوی کو اعتماد دینا چاہیے، وہ کہیں نہیں جاتی اگر شوہر اسے محبت کے ساتھ عزت بھی دے جس کی وہ حقدار ہے۔ 15 دن میں ہی ثانیہ سمجھ چکی تھی کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اس نے گاؤں میں اپنی زمینوں پر کسان لگوا دیے تھے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ وہ شہر نہیں جائے گا، اپنے باپ کے گھر کو ہی آباد کرے گا۔ ثانیہ بھی پرسکون ہو چکی تھی۔ محبت کا اصل مطلب تو ثانیہ کو اب سمجھ آیا تھا، اور نہ ولید کے ساتھ رہ کر تو اسے یہی لگتا تھا کہ محبت جنون ہے، جنون سے شروع ہو کر جنون پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن شاہویز کے ساتھ رہ کر اسے سمجھ آیا تھا کہ میاں بیوی ہوتے کیا ہیں۔ شاہویز اس سے ہر بات کا مشورہ لیتا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ثانیہ کو لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ لیتا۔ وہ جو بھی بناتی خوشی خوشی کھا لیتا، کبھی کسی چیز میں عیب نہیں نکالتا، بس یہ کہہ دیتا کہ آج نمک بس ذرا سا زیادہ ہو گیا، ورنہ کھانا بہت مزیدار ہے۔ ثانیہ نے کبھی اسے شکوہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا تھا۔ یہ شاید اس کی عادت بن گئی تھی۔ اسے بہت اچھی باتیں بتاتا۔ صحابہ کرام کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ ہر روز رات کو اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کے اس کے سارے دن کی روادار سنتا، اور جب تک وہ ساری بات نہ سنا دیتی ثانیہ کو بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ حالانکہ باتیں بھی عام نوعیت کی ہوتی تھی، دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہویز اس کی دل کی ہر بات سنتا تھا، اور جب تک ثانیہ کہہ نہ دیتی اسے سکون نہ ملتا۔ میاں بیوی کا رشتہ شاید ایسے ہی ہوتا ہے، محبت اور خلوص سے بڑا ہوا۔ ایک دن وہ گھر پہ نہیں تھا تو محلے کا ایک بچہ آیا، کہنے لگا آپا نیاز کے چاول بنائے ہیں، آپ کے لیے بھی لے آیا، پلیٹ خالی کر دے۔ ثانیہ سر ہلاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے اندر ہی گیا۔ اس نے آواز دی، آپا ذرا جلدی کر دے، میں نے ساتھ والے گھر میں بھی دینے ہیں۔ اتنے میں شاہویز گھر آ گیا۔ اب وہ لڑکے سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے آیا ہے۔ ثانیہ جیسے کچن سے باہر نکلی، شاہویز کو دیکھ کر اس کا خون خشک ہوا۔ اسے لگا شاہویز بھی اس پر شک کرے گا۔ اس کی زندگی میں بہت سکون تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی پھر سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ اس کی زندگی دوبارہ اس دوراہیے پر جا کر کھڑی ہو جائے جیسی اس نے ولید کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ جلدی سے پلیٹیں اس لڑکے کو تھما چکی تھی اور واپس چلا گیا۔ شاہویز غور سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس کی یہ بات سننی تھی ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ فوراً پریشان ہوتی وضاحت دینے لگی، قسم سے شاہویز میں نے اسے اندر آنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ خود اندر آ گیا، اسے جلدی تھی اور مجھے آپا کہہ رہا تھا۔ شاہویز نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تم سے کبھی کوئی وضاحت مانگی ہے یا اس سے پہلے تمہیں کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں جانتا ہوں تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی، مگر ثانیہ کا دل اب بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کبھی مجھ پر شک تو نہیں کریں گے نا؟ شاہویز کو اس کی عقل پر افسوس ہوا۔ پاگل ہو، میں تم پر شک کیوں کروں گا؟ مرد کی مردانگی اسی میں نہیں ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے، مرد کی مردانگی تو اس میں ہے کہ وہ عورت کو پیار سے سمجھائے، جب وہ گھر آئے تو عورت اسے دیکھ کر مسکرائے، اسے تحفظ کا احساس ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جب وہ گھر میں داخل ہو تو اسے دیکھ کر اس کی بیوی مسکرائے۔ جانتی ہو، سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ بنایا گیا جو بے انتہا خوبصورت ہے،
ہم چاہے تو اسے جنت بنا دیں، چاہے تو اسے جہنم بنا دیں۔ اور شک ایسی بیماری ہے، اگر لگ جائے تو ختم نہیں ہوتی، انسان کو بیمار کر کے رکھ دیتی ہے۔ ثانیہ پرسکون ہو گئی۔ چند روز گزرے جب ان کے گھر کے دروازے پر بہت زوروں سے دستک ہوئی۔ ثانیہ ہڑبڑا کر بھاگی اور دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ سامنے ولید کھڑا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، بکھری سی حالت۔ ثانیہ کو دیکھ کر وہ فوراً گھر کے اندر آ گیا، اور ثانیہ تو اپنا اگلا سانس نہ لے سکی۔ وہ کیوں واپس آ گیا؟ اس نے ثانیہ کو تلاش کیسے کیا؟ ثانیہ ایک بار پھر اس سے خوف کھانے لگی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور غصے سے گرجا۔ وہ کمینہ کیا سمجھتا تھا؟ وہ تمہیں مجھ سے دور لے جائے گا تو میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ ثانیہ، وہ تمہیں پاتال میں بھی لے جاتا تو میں تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ثانیہ خوف کے مارے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چلو میرے ساتھ، میں اس شخص سے تمہیں طلاق کی عدالت کے ذریعے دلوا دوں گا اور تم سے نکاح بھی کر لوں گا۔ مگر ثانیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ولید، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں شاویز کے ساتھ بہت خوش ہوں، خدا کے لیے میری زندگی مجھے جی لینے دے۔ ثانیہ کی بات سن کر ولید کی آنکھوں میں سرخی تیز ہوئی۔ تو میں پھر کیا کروں؟ میں جو تمہارے لیے 2 مہینے سے خوار ہو رہا ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، تمہیں میرا احساس نہیں ہے؟ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ چلو میرے ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ کمینہ یہاں آ جائے۔ اس نے آگے بڑھتے ثانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکالنے لگا۔ باہر گاڑی کھڑی تھی۔ ثانیہ تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے نہیں گزارنی آپ کے ساتھ زندگی۔ گلی میں شور سا مچ گیا۔ کافی سارے مرد اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ سبھی شاہویز کو جانتے تھے اور اس کے تعلق سے ثانیہ کو بھی جانتے تھے۔ ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر ثانیہ کا ہاتھ ولید کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کون ہو میاں اور کیوں اس عورت کو پریشان کر رہے ہو؟ مجمع سے ایک شخص نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے، ولید نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، مگر ثانیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص، میں اس کی بیوی نہیں، میں اس کی بیوی تھی۔ اس شخص نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اب یہ زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ انہی میں سے ایک نوجوان بھاگتا ہوا شاہویز کے پاس چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں شاہویز بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ بہت بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ولید کو دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثانیہ فوراً ڈرتی ہوئی شاہویز کے پیچھے جا کر کھڑی ہوگی۔ میں اپنی ثانیہ کو لینے آیا ہوں، ولید نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ یہ میری بیوی ہے اور تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے، اور اگر تم نے زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ شاہویز نے غصے سے کہا۔ کتنی ہی دیر یہ شور شرابہ چلتا رہا۔ کافی بحث ہوئی، یہاں تک کہ پولیس بھی آ گئی۔ ساری بات سن کر پولیس نے ولید کو گرفتار کر لیا۔ وہ بالکل دیوانوں کی طرح ساری گلی میں چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، ثانیہ میری ہے، ثانیہ میری ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے میں جنونی پن تھا۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا، پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس سے ثانیہ کو غصے سے گھورا۔ اگر اس بار ثانیہ تم میرے ہاتھ لگ گئی نا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں جان سے مار دوں گا، تاکہ کوئی بھی تمہیں میرے علاوہ نہ چھو سکے۔ میں 2 مہینے سو نہیں پایا، صرف اس خیال سے تو تم کیسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہو؟ تم میری ہو اور صرف میری ہی رہو گی۔ پولیس والے نے اسے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا رہے تھے اور وہ چلائے جا رہا تھا۔ ثانیہ وہ شاہویز کے بازو کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ پولیس والے اسے لے کر جا چکے تھے۔ پھر کافی عرصے بعد سننے میں آیا کہ اسے پاگل خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ ہر وقت زنجیروں میں جکڑا رہتا تھا۔ وہ ایک ہی بات کہتا تھا، ثانیہ میری ایک بار ہاتھ آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں جان سے مار دوں گا۔ لیکن اس کے بعد ثانیہ نے کبھی ولید کو نہیں دیکھا۔ اس کی شادی کو 5 سال گزر گئے۔ خدا نے اسے ایک بیٹا دیا، مگر پھر کبھی اسے ولید کا خیال آتا تو اس کا دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگتا۔ وہ کانپ کے رہ جاتی۔ شک کی مزاج شوہر کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کاش کسی کا شوہر بھی ایسا نہ ہو۔ شوہر کو تو ایسا ہونا چاہیے جیسے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا، ایسی محبت کرنے والا جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو زندگی خود بخود جنت بن جاتی ہے۔ کاش کہ ہم اپنا آئیڈیل بنانے سے پہلے فلمی ڈراموں اور ناولز کی ہیرو کی بجائے صحابہ کرام اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور ایسے شوہر کی خواہش کریں جو دیندار بھی ہو اور سنت پر چلنے والا بھی ہو، اور بیوی کے ساتھ وہ سلوک کریں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔
تو زندگی گلزار ہے۔